सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। एक ऐसा केस आज फैसलाबाद से आपके सामने जनाब पेश किया जाएगा। उस बंदे की तस्वीर भी हम लगाएंगे पीछे, ताकि वो क्या कह रहा है और इसके साथ पुलिस वालों ने क्यों इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया और इससे वो क्या चाहते थे। पहले इसी की ज़बानी सुन लेते हैं। जी सर। जी। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है जी। मैं राजबाग रोड ते समोसे पकौड़े की दुकान करदा। जितो रमज़ान तो लैके 17 रमज़ान तक दो पुलिस मुलाजम बिशारत और तनवीर डेली बेस ते मेरे को समोसे खांदे सी और जान लगे अपने अफसरां लिए भी लैके जाते सी। 17 रमज़ान में मैं उन्होंने मना किया कि यार 1000-1500 रुपये मैं मसी कमाना, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫੇੜੀਆਂ ਵੇਚ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੋਲ ਖਲੋਰ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਆਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਯਾਸਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, 35-40 ਛਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਭਾਈਆਂ को ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕਰਕੇ 1,80,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੂਆ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਚੌਂਕ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 20 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐਸਐਚਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਯਾਸਰ ਔਰ ਆਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੰਥਲੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ मुलाजिम। रमज़ान का महीना, मुसलमान, इस्लाम का किला पाकिस्तान, पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। और जो इस बंदे का साथ जुल्म है, ये अकेला नहीं, एक सरगोदे से भी केस हमारे पास। ये बंदा समोसे बेचकर अगर अपने घर की कफालत कर रहा था और अब बेचारा मजबूर हो गया, जिस तरह बताया गया कि इतना तशद्दुद उसके ऊपर किया गया। और इन पुलिस वालों, मैंने इसकी ऑडियो इसलिए सुनवाई, तस्वीर भी आपने देखी पीछे, कि जो नाम ले रहा है वहाँ के, ताकि फैसलाबाद में जो DPO है, जो मरियम नवाज है, जो बड़ी टिकटॉकर है, उसको बड़ा शौक है टिकटॉक बनवाने का, ये टिकटॉक पे वीडियो चल रही है, उसकी नज़र से गुजरी या नहीं गुजरी अल्लाह बेहतर जानता है। मगर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हराम खोरी की आदत एक ऐसी लानती आदत है, वो जिसको भी लग जाए वो जाती नहीं। देखें, पहले उससे समोसे पकौड़े खाते रहे, फिर उससे पैसे ले लिए, फिर उसके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी, और अब ये बंदा आया सोशल मीडिया पे। ये वीडियो वो भी देखेगा जो कह रहा है मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, ये वीडियो वो भी देखेगा जो 60 बंदे लेके उम्रा करने जाता है, ये वीडियो वो भी देखेगी जो कहती है कि साफ़ सुथरा पंजाब आज इंसान की शर्म से झुक गई है। इन लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, रमज़ान हो, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी ऐसा दिन हो, क्योंकि ये हराम खोर जो पुलिस में भर्ती होते हैं, ये रिश्वत देकर भर्ती होते हैं। और जो रिश्वत देकर भर्ती होता है, जब आपने इब्तदाई हराम खोरी से की, तो आप उसके बाद आपको क्या वहाँ से कोई ऐसी रिपोर्ट मिलेगी या ऐसी कोई हवा आएगी, ठंडी हवा आवाम को, कि जो आवाम के लिए सुकून का बायस बने। आए दिन इस तरह की वीडियो रिलीज़ होती है। पिछले दिनों कराची से भी थी, वो भी फ्री के चक्कर में था, फिर वो वीडियो वायरल हुई और उसे मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान में आप खुली कचहरी लगा ले, आप जो मर्जी कर लें,
मगर आप इस महकमे को ठीक नहीं कर सकते। मैं कल देख रहा था वो चनाब नगर में भी खुली कचहरी लगा के बैठे हुए। खुली कचहरी की जरूरत क्यों पेश आती है? एक बड़ा सादा सा सवाल। यूरोप में हम रहते हैं, कोई खुली कचहरी नहीं। वो भी हमने नहीं देखी कोई डीपीओ आ गया या कोई आके तो खुली कचहरी लगा के बैठ जाए। यहाँ इंसाफ नहीं होता, यहाँ अदल नहीं होता, वहाँ पे फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग ये खुली कचहरी लगाते हैं वो भी ऐसे ही लोग होते हैं जो इनमें से गए होते हैं और आंखों में दूध झोंकने के लिए कोई ना कोई ड्रामा श्रामा करते रहते हैं ताकि लोगों को पता चलता रहे कि यहाँ पे बड़ी खुली कचहरी लगी हुई है और इंसाफ मिल रहा है। 19वें रोजे पे ये बंदे के साथ हुआ। अब आप देख ले कितने रमज़ान के दिन गुजर गए, इसको इंसाफ नहीं मिला। सोशल मीडिया पे ये आ गया, ये पुलिस वाले जो हैं, जो हरामखोर है जिनके ये नाम ले रहा है, इनके तल्लुकात वो खुली कचहरियों वालों के साथ भी होंगे। इनके तल्लुकात मरियम तक इसलिए होंगे कि उसको भी अगर 2 लाख लिया तो 50,000 उसको भी जाएगा, 40,000 उसको भी जाएगा, कोई वज़ीर आज़म को भी जाएगा, कोई ऊपर भी जाएगा, इधर उधर जाएगा। कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई इनको नहीं पूछेगा। आप जितना मर्जी शोर डालते रहे, मुअत्तल कर देंगे, 4 दिन बाद दोबारा बहाल कर देंगे। इस गरीब को धमकियां दी जाएंगी, इसको आप बताया जाएगा पहले तो तुम्हें हमने सिर्फ 35 जूते लगाए थे, अब ज्यादा लगाएगी। अब आपकी जो प्राइवेट बंदे इन्होंने रखे हुए, वो जो गुल्लू भट्ट प्रोग्राम, उसके जरिए इसके घर वालों को डराएंगे, धमकाएंगे। ये बहुत बड़ी माफिया है जो पाकिस्तान की पुलिस है। ये वो लोग हैं जो केस बना के अदालतों में पेश करते हैं। आप अंदाजा लगाए कि जब हराम खाने वाले जो केस बनाएंगे वो हलाल के तरीके के साथ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? अच्छा, मैं ये इस बंदे को कहूँगा, इन तमाम जो पुलिस वाले हराम खोर हैं, इनकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर डाले, टिकटॉक पर डाले, इसकी मदद करो सारे जो फैसलाबाद में कोई भी इदारे हैं जो भी है, ताकि इनकी मनहूस शक्लें लोग देखें, ज़रा इनके चेहरे देखें, इनका पता चले कि ये हरामखोर जो हैं इन्होंने इस बंदे पे क्यों जुल्म किया। ये मैं बता देता हूँ कि बसों में सफ़र करते हुए पुलिस वाले टिकट कटवाए तो वहाँ पे मौत इनको पड़ जाती, कहीं पे खाने का मसला और बिल देना हो तो मौत पड़ जाती है, खाना थोड़ा लेट हो जाए तो वहाँ पे बच्चों पे तशद्दुद शुरू कर देते हैं, वेटर पे तशद्दुद, मालिक पे तशद्दुद। ये एक और मैं कल देख रहा था, वो मालिक को मार रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी तरबियत किस माहौल में हुई है और इनमें से फिर बड़े अफसर बनते हैं और जो खुली कचहरी लगाते हैं वो भी इनमें से गए होते हैं। मैंने आपको बताया, ये गरीबों को ऐसे ऐसे जुल्म देते हैं, ऐसे ऐसे तरीके के साथ प्राइवेट जेलें इन्होंने बनाई हुई। कई दफ़ा हमने बताया आपको, क्या हुआ गवर्नमेंट क्या करे, वो तो खुद इनसे काम लेते हैं, इनको ऑर्डर करते हैं फलां को लेके आओ, तशद्दुद कर दो उसके ऊपर। आप वहाँ पे बैठ के हमें बताते हैं कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं इतने उम्र की है, मैं इतने हज की है। और लोगों को जब आपने इंसाफ नहीं दिया, लोगों के ऊपर जुल्म किया, तो लोगों ने आपके ऊपर वही भेजना जो सारी दुनिया भेजती, लानत ही भेजनी है। और क्या देंगे लोग आपको? अब इसके बाद समोसे पकौड़े अब नहीं बेच रहा होगा, फैमिली किस हाल में होगी, कर्जा लेके उन हरामखोरों को दिया, उन हरामखोरों से कर्जा किसने वापस लेके इसको देने पैसे? अदालत में केस लगा दिया, बाहर बैठा के ले आए, अंदर कह दिया होगा उसको कि यार तारीख दे दो, कोई पेशी पूशी डाल दो, जज के सामने में नहीं पेश करेगी क्योंकि वहाँ भी एक जज हरामखोर बैठा होगा। हरामखोरों का टोला है। मजहब की तौहीन बड़ी होती है, रोजाना इंसानों की तौहीन होती है, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत की तजलील होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुसलमान है, हराम के पकौड़े और समोसे से रोजे रखने हैं, रोजे खोलने हैं। वाह जी वाह, कैसा जबरदस्त आप लोगों ने मजहब जो है वो पेश किया है, शर्म से डूब मरने का मकान। मैं अपने तमाम देखने वालों को ये बताऊंगा जो फैसलाबाद से तल्लुक़ रखते हैं, और सरगोदा में भी एक वाक़या पेश है, इन सब की तस्वीरें डालो सोशल मीडिया, ये इनका ज़रा पता चले। और जो वो बैठी हुई है बड़ी ऐनक शैनक लगा के, परस लगा के, बड़ा उमरा करने गई थी, शायद उसकी नज़र से भी ये वीडियो गुजरे, शायद उसको भी शर्म आ जाए, इतने महंगे पर्स पकड़ के आप वहाँ पे गई हुई थी। यहाँ लोगों के, आपके बंदे जो है, जो आपने गुल्लू पाट प्रोग्राम रखा, वो लोगों के समोसे पकौड़े नहीं छोड़ते। क्या बात, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली।
नाज़रीन, इस मुल्क को आप ठीक नहीं कर सकते। हमारा मतलब होता है किसी गरीब की अगर ऐसे जुल्म हुआ है तो उसकी आवाज़ उठाई जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ है, एक वीडियो हमारे सामने आई है और उसमें देखा जा रहा है कि एक बंदे को पकड़ा गया है। क्या हुआ है पूछते, क्या सूरत हाल हुई है ये जो रायगढ़ में वाकया पेश आया सर? जी बिल्कुल, ये इनका नाम है इरफान राव, इरफान इनका नाम है और ये क्रेन पार्टी जिसे आप कहते हैं कि TLP तरीके लबैक या रसूलुल्लाह, उनकी जो पार्टी है क्रेन, उसका इंतखाबी निशान है और ये उस इलाके से MPA के उम्मीदवार हैं और ये अपनी कंपेन भी कर रहे थे। और ये जो जुम्मे वाले दिन आपको बताया था कि जो कादियानी इबादतगाह के बाद लोग इकट्ठे हुए थे और बंदे पकड़ रहे थे और उन्होंने वहां पर जो मीनार भी गिराए थे, ये बंदा सबसे आगे आगे पेश था। इसको जुम्मे वाले दिन वाकयात के बाद पुलिस ने तकरीबन कोई 7 से 8 अफराद को CIA ने, जो हमें पता लगा है कि गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले गए थे और उनको तशद्दुद भी किया था। और लेकिन ये इरफान साहब जो थे, ये किसी जगह पे रूह पोश थे। पहले वो कह रहे थे कि इनको भी अगवा किया था, फिर पता लगा कि इनको अगवा नहीं किया था, इनके वर्कर जो जितने साथ वर्कर थे उनको पकड़ा था। आज ये जो है आप गाड़ी पे बैठ के वहां जा रहे थे तो वहां पर फिर सादे कपड़ों के अंदर CIA के अफराद थे, उन्होंने दिखाया गया वीडियो के अंदर कि वो इनको गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर लेके जाने लगे हैं। तो आगे से इन्होंने मजामत की है। उसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई है। लोकल पुलिस ने जब देखा कि ये CIA के बंदे हैं तो उन्होंने फिर कहा कि इसको पकड़ लिया जाए। तो वहां पर खासी तसादम की सूरत हाल जारी रही है और वो लोग ये मौकफ इख्तियार कर रहे हैं कि इनके पीछे जो है यहाँ पर कादियानी लॉबी है, क्योंकि इस शख्स ने यहाँ पर मुकीम कादियानियों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, तो इसलिए जो हुकूमत है या मुतलका जो अहलकार है, अदारे हैं, वो इसके खिलाफ हो गए। सर, यहाँ पे एक सवाल है कि इसको नॉर्मल पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? कोई इसके वारंट गिरफ्तारी होते। ये भी तो तरीका गलत है ना, फितना फसाद फैलाने का, कि CIA वाले उठा के लेके जा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं। तो इस पर फिर जाहिर है लोग जो है वो जो मर्जी कहते रहे। जी, इसका असल तरीकाकार ये होता है कि जो CIA है वो एक बाख्तियार पुलिस का इंटेलिजेंस का अदारा है। उनको ये इख्तियार होता है कि जब उनके पास कोई केस या तफ्तीश या कोई मामला आता है तो वो किसी भी जगह से बंदे को जो 30 दिन के लिए या 60 दिन के लिए पकड़ के अपनी हिरासत में रख सकते हैं, क्योंकि उनका तरीकाकार बिल्कुल इंटेरोगेशन ही ज्यादा होती है। वो पुलिस को भी बताते हैं कि किसी अहम कोई ऐसी बड़ी शख्सियात है या कोई ऐसा मामला हो तो फिर वो वहां पर लोकल SP को या लोकल पुलिस को बताते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अपने ही SP और अपने ही DIG के जो है वो अंडर काम करते हैं। तो ये कोई ऐसा मामला था पुलिस का इनके साथ, तो जहां पर इनको इन्वॉल्व किया गया, उस वजह से जो है वो पुलिस ने इनको तो कोशिश की थी कि हम इनको गिरफ्तार करें, डिटेन करें, लेकिन ये नहीं हो सके। लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन तसादम की तरफ चली गई कि पुलिस और इनके जो अहलकार थे वो यही कह रहे थे कि हम अपना इरफान के साथ हैं, हम इसके साथ जान देंगे, हम इसके पीछे चलेंगे, ये हमारी तहरीक का एक अहम कारकुन है। लेकिन उस वक्त जब पुलिस आ गई तो फिर उसके बाद पुलिस में और जो वर्कर्स है TLP के, उनमें तसादम शुरू हो गया। उसके बाद ये सूरत हाल सामने आई कि पुलिस ने फिर इनको पकड़ा और उनके हैंडओवर किया कि ये जो है इसको आप ले जाए। इसका मतलब पुलिस के मौजूदगी में गिरफ्तारी अमल में आ गई है। जी, वो पुलिस की मौजूदगी में जो है वो उनको लेकर चले गए थे। अब ये देखना कि क्या CIA जो है वो इस सारे मामले में इनको किस तरीके से डील करती है, किस केस में इनसे इंटेरोगेशन करती है, इसकी अभी तफसीलात आना बाकी है। लेकिन कोशिश यही है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा ये कंप्लेन चलाई गई है कि जी हमारे लीडर को इसलिए पकड़ा गया है कि उन्होंने कादियानियत के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई है। नहीं तो अगर इसने कोई और भी काम गलत किया हो तो वो भी फिर अहमदियों के ऊपर ही डाल देना। अगर पकड़ा किसी और वजह से हो, पहले तो अभी तक किसी को नहीं पकड़ा, इतने मसाजिद पे हमले हुए, इतने लोगों को गिरफ्तार करवाया, तो पहले तो CIA ने किसी को पकड़ा नहीं है। जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि हमें ये लग रहा है, जो कोशिश तो हम कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें इसकी तफसीलात मिल जाए। तो लेकिन यही बात आपकी दुरुस्त है कि अगर पकड़ना होता तो इससे पहले कादियानी कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा वाकयात रिपोर्टरली होते रहे हैं और हो भी रहे हैं और आपको बताए भी गए हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी ने इस तरह का रूटीन नहीं किया। लेकिन लग यही रहा है कि ये जो सारे मामला है इसके पीछे कोई और मुहरकात है, ताकि उसको जानबूझ के जो है किसी और मामले को रंग दिया जा रहा है कि हाँ, अगर आप उसको इस रंग में बयान करें कि सारा जो हम मलबा जो है वो कादियानी कम्युनिटी में डाल दिया जाए। लेकिन असल हकीकत जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। सर, ये बताइए कि 5 लोगों को
सजाए मौत सुनाई गई है, थोड़ी सी तफसील बताएं हमारे देखने वालों को। वैसे तो सुबह मैंने प्रोग्राम किया था, आप जरा बताइए। जी बिल्कुल, जो है ये इस्लामाबाद में थे। साइबर क्राइम 2023 में जो है इन्होंने इनके ऊपर जो है साइबर क्राइम की तरफ से ये जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया था FIR के अंदर, और उसकी जो ट्रायल जो है वो कोर्ट में चल रहे थे ब्लास्फेमी केस के अंदर। तो उसके अंदर इन अफराद के ऊपर जो FIR की तरफ से ये एलिगेशन लगाई गई थी कि इन लोगों ने तौहीन अमेज जो अल्फाज है और तौहीन अमेज मवाद जो है वो इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इनकी फोरेंसिक लेबोरेटरी का सारा मामला चलता रहा। तो उसके बाद जो अदालत है उसने इनको जो है वो तकरीबन जो है सबको सजाए मौत और 80 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। तो असल में जो वाकया थे कि इसके अंदर एक वकला का ग्रोह मुलव्वस था, जिसके ऊपर पहले भी गुफ्तगू की जा चुकी थी कि ये लोग जो है ये लोगों को किस तरीके से ट्रैप करते हैं और ब्लास्फेमी के केसेस में फंसा कर उनको पूरा एक नेटवर्क चलाते हैं। तो इनका जो आज की जो इतलात थी कि इनको जब सजाए मौत हुई तो उसके बाद इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है इनके वकला की तरफ से कि ये कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे, और हमें पूरी बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हक पर फैसला करेगी और हमारे जो क्लाइंट है उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो इनके ऊपर जो 2023 से ये साइबर क्राइम जब शुरू किया गया था तो इब्तदा का जो FIR थी तौहीन अमेज मवाद को शेयर करने की, तो वो सारा मवाद इनके ऊपर आया है। उन्होंने इसकी बकायदा फोरेंसिक इसकी लेबोरेटरी से सारा कुछ इसका डाटा एनालिसिस किया, तो इसमें ये गिल्टी पाए गए थे कि इन्होंने मवाद शेयर किया था। तो अहले तशरीह जो है वो भी बड़ी देर से इनके पीछे थे कि इन लोगों ने हमारे जो है वो हम जो कहते हैं हमारे साहबा के ऊपर जो है उनके बहुत ज्यादा गंदे इल्जाम और चीजें और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो बहरहाल आज की इतलात के मुताबिक जो है इन 5 अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी इस सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। सही, ये जो केस 5 अफराद वाला है, इससे दूसरे लोगों को क्या मैसेज आता है? जिस तरह रजब भट्ट है, चाहे वो मक्का चला गया, वहां से बयानात जारी कर रहा है, ये कौम तो किसी को माफ करने वाली नहीं है, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, रजब भट्ट जो है वो अब उसकी सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी आ चुकी है कि उसने मादरत की है रोहाना काबा में, जो है वो खड़े होकर इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे से जो बात हो चुकी है, मुझे मुख्तलिफ जो इलाके के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे जो है वो इस तरफ तवज्जो करें और आर्मी चीफ और बाकी लोग भी इस तरफ तवज्जो करें, और वो मुझे इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो मेरे खिलाफ ये लोग कर रहे हैं इंसानों के मतलब मुझे यहाँ से बचाया जाए और मुझे ये बताया जाए कि ये जो वाकया था मेरा ये मकसद नहीं था। लेकिन मैंने आपको उसमें भी बताया था कि 1 से 2 मजहबी जो तंजीमें हैं, फदाइयान खत्म नबूवत के अलावा फदाइयान रसूलुल्लाह जो है उन्होंने भी इसके कत्ल का फतवा जारी कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई गुस्ताखी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसके बाद आज की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आपको बताता चलूं कि आज अफ्तारी के वक्त भी हमें इतलात मिली थी कि तकरीबन कोई 70 से 80 नौजवान लड़के जो है वो हाथ में प्ले कार्ड और बैनर उठा के मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इसके घर तक पहुंचे हैं और इसके घर के ऊपर हमला भी किया है। तो ये सिचुएशन अब बहुत ज्यादा जो है वो बिगड़ चुकी है सोशल मीडिया की वजह से। तो इसको ब्लास्फेमी को अब ये हटाया नहीं जा सकता, बल्कि रजब भट्ट ने एक अपील भी की थी अपनी कम्युनिटी के LFC कम्युनिटी के साथ कि मुझे बचाया जाए ताकि मैं पाकिस्तान में आके अपनी सेफ जिंदगी गुजार सकूं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान आके वो सेफ जिंदगी गुजार सकता है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोग उनके घरों पे हमला कर रहे हैं? नहीं जी, देखने में पाकिस्तान की तारीख में आज तक जितने भी अफराद जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का जो इल्जाम लगा है या कोई वाकयात होते रहे हैं उसमें से किसी बंदे को भी आज तक किसी बंदे ने नहीं छोड़ा। उनको या तो जान से मार दिया गया है या उनके लिए कोई ऐसा मौजूदा हो जाए कि वो बाहर चली जाए तो अलग बात है। जैसे बड़ा मशहूर केस आसिया साहिबा का, जिसके केस के अंदर सलमान तसीर साहब को जो है वो मार दिया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो केस लड़के बाहर चली गई, वरना जेल में भी हमें ये इतला थी कि शायद उनको कहीं मार दिया जाएगा। इससे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उन्होंने भी एक दफा इसी तरह इल्जाम लगा था मियाँ बीवी के ऊपर कि उन्होंने कुरान के औकात की कुरानी औकात की बेहुरमती की है, तो उनको भी कुछ अर्से के बाद रास्ते में पेशी में जाते हुए कत्ल कर दिया गया था। तो ये पाकिस्तान में ये जो ब्लास्फेमी का एक चीज जो है 295 298 सी, इसके मुताबिक कोई बंदा जिसके ऊपर ये बात साबित हो जाती है और अब सोशल मीडिया का दौर है तो फिर उसके लिए पाकिस्तान में रहना या जिंदा रहना ये नामुमकिनात में से एक बात है। सर, एक मुजरे की वीडियो चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, एक मौलाना साहब है और वो मुजरा भी देख रहे हैं, तो
تو یہاں پہ کوئی ایسے قوانین نہیں حرکت میں آتے کہ جو یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور پھر اس روپ میں کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خود ایک مفتی ہے، شاید فضل الرحمان گروپ کا سے تعلق ہے اس کا. جی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جن مفتی صاحب کی جو یہ ویڈیو وائرل کی گئی ہے، یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور یہ ایک نجی پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر یہ جو مجرا کیا جا رہا تھا. اور آج سے چند دن پہلے فضل الرحمان صاحب کے متعلق یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی کہ ہو سکتا ہے ان کو خود کا حملے میں یا کسی معاملے میں ملاقات میں مار دیا جائے گا. تو یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کی پارٹی کے کئی ایک افراد جو تھے وہ اس قسم کی جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ویڈیوز میں حصہ بنتے رہے ہیں کہ وہ مجرے بھی سن رہے ہیں، ایک دو جگہ پہ شراب بھی پی جا رہی ہے. تو یہ علماء کرام کا جو حال ہے کہ ان کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ رمضان کے مہینے اور رمضان کے آخری عشرے کے اندر جا کے اس طرح کی ویڈیو کا وائرل ہونا، خود اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو ملاازم ہے وہ کہاں پر جا رہا ہے. زیادتیوں کے اندر، مجروں کے اندر، شراب پینے کے اندر یہ سب سے آگے ہے. اور جب کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے یا کسی کے اوپر الزام لگایا جائے تو یہ سب سے آگے نیک فطرت ہو کے سامنے آ جاتی ہے. اور خود ان کی کردار کشی اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ جب ان سے بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں جی مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا اور مجھے بس میں بہک گیا تھا. تو کوئی اور اگر بندہ ایسی حرکت کر دے تو پھر یہ فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، اس کو فارغ کر دو. تو یہاں پر صرف یہ ایک باعث عبرت نشان ہے کہ یہاں پر ملا اعظم ایک بڑی پارٹی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ایک بڑا گروپ ہے، اور یہ اس کے جنرل سیکرٹری ہے جو اس وقت یہ ویڈیو میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. ناظرین، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ مجرا ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے. اصل میں ایک تو ہمارے پروگراموں میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، دوسرا یہ کاپی رائٹس کا ہوتا ہے، تیسرا یہ بے حیائی ہے. ایک تصویر لگا دیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ باقی کا خود بخود تیار ہو جائے گا. پاکستانی قوم ہے، بڑی ماہر ہے، ذہنی طور پہ تیار کر لیتے ہیں جو کچھ بھی تیار کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طارق مسعود، مفتی طارق، مولانا طارق مسعود پچھلے دنوں اسی طرح کا مسئلہ تھا اور اس کو تو معاف کر دیا، لیکن رجب بٹ کو قوم معاف کرے گی، اس کے گھر پہ حملے ہو رہے. اور میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ بڑی تعداد میں علماء فتوے جاری کر رہے، قوانین وہاں پہ نظر نہیں آ رہے. اور یہ جو شروع میں کیس تھا وہ ویڈیو کافی چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ وہ بندے کو اٹھایا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتے. اور ہوتا یہ ہے کہ اسی وقت کیوں اس کو اٹھایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ نفرت پھیلانے کے لیے یہ کون سا نیا قدم اٹھایا گیا؟ اور قوانین پہلے تو حرکت میں نہیں آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے سب کو ایک دفعہ سی آئی اے والے حراست میں لیتے اور پوچھ گچھ کرتے. تو یہ رائیونڈ میں ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ اور بھی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں محتاط رہنا ہوگا جو بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. ناظرین، پاکستان میں ہر بندہ اپنے دماغ کے مطابق دوسرے کو سزا سنا دیتا ہے. ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کا فیصلہ میں نے کرنا، اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ میں نے کرنا. اپنا بیڑا گرک ہوا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ میری ذمہ داری. اور وہاں پہ لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. یہ جو قوانین آپ کو بتا رہے ہیں بنے ہوئے ہیں دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں، اسلامی تاریخ میں بھی نہیں ملتے. ہر جگہ پہ اگر کوئی غلطی کرے درگزر کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس کے لیے اصلاح کا موقع دینا چاہیے میرے خیال میں. یہ دیکھیں 5 لوگوں کو سزائے موت سنا دی اور وہ دیکھیں کب سے جیل میں 2023 سے، اندازہ لگائے. یہ حالات ہوئے ہیں کہ اگر چلے ان سے کسی طرح غلطی ہوگی تو ان کی تربیت میں کمی ہوگی، انہیں سمجھائیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ موقع دے انہیں، کیونکہ شاید وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکے، ان کی تربیت نہیں ٹھیک ہوئی، مگر سزائے موت سنا دینی اسے ویسے کہ جہاں روحاں ہو جائے فرشتے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. نہ دی کیا پاکستان کی قسمت ہے، سب سے زیادہ پیسہ پاکستان کی سیکیورٹی پہ خرچ ہوتا ہے اور سیکیورٹی نہیں ہے. اس کے بعد ہماری عدلیہ پہ خرچ ہوتا ہے، ججوں پہ خرچ ہوتا ہے، عدالتوں پہ خرچ ہوتا ہے، مگر عدل نہیں. آج ایک ایسا فیصلہ میرے سامنے آیا، 5 لوگوں کو سزائے موت سنائی تھی.
کس کیس میں سنائی گئی، یہ تھوڑا سا سن لیتے ہیں جی۔ بڑا 23 صاحب FIA سائبر کرائم راولپنڈی، وہ جناب طارق ایوب صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، ان کی عدالت سے فیصلہ ہوا ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے یہ 295A 295B اور 295C کی دفعات کے تحت اور سیکشن 11E کے تحت رجسٹرڈ ہوا تھا، جس کے مدعی جو تھے محمد عمران۔ اس مقدمے میں 5 ملزمان اریسٹ ہوئے تھے، جن میں خرم افضل، فیصل ریان، جنید سکندر، محمد رسلان اور علی عباس۔ یہ 5 نام جو آپ کو ابھی بتائے گئے، یہ جناب بتایا جا رہا ہے کہ 295A B اور C کا مقدمہ تھا ان کے اوپر، اور پھر یہ صاحب جو ہیں یہ وکیل ہیں ان کے مخالف، یعنی کہ ان کی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا، اور ان تمام لوگوں کو عدالت میں سزا سنائی گئی، اور وہاں پہ جو سزا سنائی گئی ابھی آپ کو وہی میں بتاتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے پاکستان میں، تھوڑا سا آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا سسٹم بنا ہوا ہے، اس پر کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور توہین مذہب کے کیس بے شمار ایسے ہو رہے ہیں جن لوگوں کا نہ تو مذہب سے میرا خیال اتنا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی توہین سے تعلق ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ بھیجوا کے رگڑا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی مخالفین ہوتے ہیں، کوئی دشمن ہوتے ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے جناب اتنے پیسے دے دو، اگر آپ اتنے پیسے دے دو گے تو ہم آپ کے لیے پھر کوئی پرابلم نہیں۔ جب وہ پیسے آپ دے دیتے ہیں، فرض کرے دے دیے، تو ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اب یہ مرغا قابو آیا ہوا ہے، اچھا اب آپ کو پوسٹ بھیجتے ہیں فیس بک پہ آپ کے اکاؤنٹ میں، یا آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجی اور پھر کہا کہ وہ غلطی سے یہ چلی گئی، یہ پوسٹ ہمیں ذرا واپس بھیجنا، اور ساتھ ہی پھر پولیس کو فون کر دیتے ہیں۔ پورا گینگ ہے، مافیا۔ یہ 5 لوگ جن کے نام لیے گئے، ان کو جناب عدالت میں پیش کیا گیا راولپنڈی، اور وہاں پہ بھی ان کے ساتھ کچھ اسی طرح کا مسئلہ تھا، اور ان کو توہین رسالت، توہین مذہب میں رگڑا دیا گیا، اور 5 کو موت کی سزا سنائی گئی۔ جو یہ لوگ ہیں ظاہر ہے یہ آگے اپیل کریں گے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، مگر ایشو اس لیے بہت بڑا بھی ہے کہ جب جج ان کے اپنے، وکیل ان کے اپنے، اور پھر جھوٹے گواہ، جھوٹی عدالتیں، جھوٹا سسٹم یہاں پہ چل رہا ہو، وہاں پہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ خرچہ عدلیہ پہ بھی ہو رہا ہے، سیکیورٹی پہ ہو رہا ہے، اور دونوں چیزیں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ میں سوچتا تھا واہ پاکستان تیری بھی کیا قسمت ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جن کو یہ سزائے موت سنائی گئی ہے، ان کا جرم یہی ہے جس طرح ہمارے علم میں آیا کہ ایک غلط مقدمہ بنا کے ان کے اوپر ڈالا گیا، اور پھر جج کو بھی پتہ ہی آپ کو وہاں پہ کہ یہ چیز بتا دی جاتی ہے کہ اگر یہ آپ نے کیس جو ہے جس طرح ہم نے کہا اس طرح نہیں حل کیا تو آپ کی بھی کم وقتی۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں جو حالات پاکستان کے بن چکے ہیں، مقدمات جھوٹ پر بنتے ہیں، اور ایسے مقدمات جس کا اگر آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو شاید اگر آپ کو کوئی پتہ ہو تو کمنٹس میں لکھیں، مگر مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی مثالیں ملی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر آپ چیک کریں تو شاید آپ لوگ زیادہ ہمارے سے سمجھدار ہوں اور لکھیں یہاں پہ کہ کس کا بھی اس طرح کے مقدمات میں کوئی سزائے موت سنائی گئی۔ اب آ جاتے دوسری طرف، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو جج ہیں، فیصل آباد ایک جج تھے، ان کو کہا جناب آپ نے یہ کیس جس طرح ہم نے کہا، وکیل نے کہا اس طرح کرنا، وہ نہیں مانا، وہ وکیل نے اس کو پھینٹی لگا دی۔ آئے دن اس طرح کے معاملات عدالتوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو 295 یا 298 یا توہین مذہب یا جو بھی آپ وہاں پہ آج کا پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ کام
بھٹو صاحب نے کیا تھا. بھٹو صاحب سے مولویوں نے کروایا تھا کہ آپ ہماری بات مانیں اور ہم آپ کو پھر جناب اتنی عزت دیں گے کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. اور پھر انہوں نے عزت دی، ایسی عزت دی کہ آج تک سنبھالی نہیں جا رہی. کیونکہ بھٹو تو آج تک زندہ ہے نا، چاہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، چاہے جنرل چشتی نے اس کے منہ کے اوپر ٹھڈے مارے جا کے، چاہے اسے گھسیٹا گیا، چاہے اس کو ذلیل و رسوا کیا گیا، اور بعد میں اس کی میت کی تصویریں بھی بنا کے بتایا گیا کہ یہ تو خود مسلمان نہیں تھا. اور جو اس کے ساتھ ہوا وہی آج اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. جو بھٹو کے ساتھ سے کارنامہ انجام دیا تھا، اس کے بعد ضیاء اللہ کا آ گیا، اس کو بھی بڑی عزت دی، جہاز سے اڑا دیا، پتہ ہی نہیں کدھر گیا، غرق ہو گیا، کہاں گیا. یہ دونوں بندے جنہوں نے پاکستان کا، آپ لوگوں کے نظر میں تو بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا، مگر آج کوئی بھی پاکستان میں محفوظ نہیں. جن لوگوں کے لیے یہ قوانین بنائے گئے تھے، چلو وہ تو محفوظ نہیں ہے. آپ کے کہنے پہ آپ ان کو کہتے رہے جی کافر ہے، مگر اب وہاں پہ کافر دوسرے جو ہے وہ کون ہے؟ ان کے اوپر جو مقدمات بن رہے ہیں وہ کون ہے؟ ان کے بڑے جو تھے جنہوں نے اس وقت بلے بلے کی تھی. یہ کہ میں آپ کو بتاؤں، غلط چیز کی جب بھی آپ حمایت کریں گے تو آپ رگڑے میں نہیں آئیں گے تو آپ کی نسل اس رگڑے میں آ جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. غلط قوانین یا جو بھی ہو، ظاہر ان کے بڑے جو تھے انہوں نے یہ اس وقت کہا جناب بھٹو صاحب نے بڑا کارنامہ انجام دیا. اور پھر بھٹو صاحب تو آپ کو میں کن الفاظ میں بتاؤں، مناسب الفاظ نہیں ہے لیکن سمجھ گئے ہوں گے آپ. اس کے بعد اب پوری قوم اس عذاب میں پڑی گئی. پچھلے دنوں ایک عورت کو بھی سزائے موت سنائی گئی تھی وہاں پہ، یہ پنڈی میں ہی واقعہ ہوا تھا. ابھی تک دی نہیں کیونکہ وہ آگے اپیل چل رہی. جو اصل مقصد پاکستان بنانے کا تھا یا پاکستان میں لوگوں کے لیے آزادی کا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اب کیا ہوا؟ کوئی بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا، مگر دوسرے کے لیے وہ مصیبت بنا ہوا ہے، دوسرے کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے وکیل ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم انسانی حقوق کی بڑی خدمت کر رہے، اور وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ان میں بھی علم، عقل، شعور نہیں آیا، اور ان میں سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے جو حالات آپ نے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب آپ کے ملک میں عدل ہی نہیں، جب آپ کے ملک میں جھوٹ، فریب اور وہ کام 2 نمبر ہے، اور پھر آپ غلط کیس بنا کے لوگوں کو سزائے موت دے رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ چلو جی یہ 5 بندے آپ لٹکا دیتے ہیں، اس سے آپ کے اسلام میں کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کی جو تربیت ہوئی اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ یا آپ کے ججوں میں کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کے وکلاء میں کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کے گواہوں میں کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا. جو مرضی کر دیں، 5 کی جگہ 50 بھی یہ لوگوں کو لٹکا دیں، پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر اول تو کوئی مسلمان یہ جو باتیں کرتے ہیں جی اسلام کی توہین ہو گئی ہے، کوئی کرتا نہیں ہے مذہب کی توہین. اگر وہ کرتا تو پھر آپ کی تربیت کا یہ عمل ہے، آپ کے بڑوں کی تربیت کا عمل ہے کہ آپ نے ان کو تربیت جو دی اس کے یہ رزلٹ نکل رہے ہیں. اس میں قصوروار کون ہوا؟ یہ جو نئی نسل ہے، انہوں نے کون سا بھی اسلام قبول کیا؟ کسی نے ریسرچ کی اسلام کے بارے میں؟ ایک سادہ سا سوال ہے. یہ جو نئی نسل ہے، انہوں نے کوئی ایسی تحقیق اسلام کے بارے میں کی اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کی؟ یہ تو اسلامی گھروں میں پیدا ہوئے. ایک سیدھا سادہ آپ کو میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور جب آپ اسلامی گھر میں پیدا ہوئے اور پھر آپ نے ظاہر تربیت بھی اسلام کے مطابق کرنی تھی کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، تو یہاں پہ پھر آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی. اور سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ جو نسل نہیں ہے اس کی تربیت پہ تو سوال اٹھ رہی ہے، آپ کی تربیت پہ بھی سوال اٹھ رہی ہے. ناظرین، پورے ملک کو جہنم بنا دیا گیا ہے. ایک سے ایک بڑا فنکار وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے.
ایک بڑا اسلام کا ٹھیکیدار بیٹھا ہوا ہے، ایک سے ایک بڑا ختم نبوت کا مجاہد بیٹھا ہوا ہے، اور وہ صرف فتوی جاری کر رہا ہے، اس کو قتل کر دو، یہ واجب القتل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے کبھی کسی اسلامی ملک میں یہ کلچر دیکھا؟ آپ نے سعودی عرب میں یہ کلچر دیکھا؟ آپ نے دبئی میں اور بھی جتنے ممالک ہے، عرب کنٹری، قطر ہے، جتنے بھی 56 کنٹری ہے، ملیشیا ہے، کوئی بھی وہاں پہ یہ کلچر دیکھا جو آپ نے دیا؟ آپ نے ایسے قوانین ایسے ممالک میں دیکھے؟ آپ نے دیکھا وہاں پہ کبھی کسی کے اوپر توہین کا کیس ہوا ہو؟ اندازہ لگائے کہ ایسے ایسے کارنامے وہاں پہ انجام دیے جا رہے ہیں، عدل کا جنازہ نکل چکا ہے، بلیک میل کے ذریعے سب فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر صبح سے لے کر شام تک مولوی ہے جھوٹ، وکیل ہے جھوٹ، جج ہے جھوٹ، جنرل ہے جھوٹ، وزیر اعظم جھوٹ، وزیر اعلیٰ جھوٹ، جتنے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کام ہی صرف جھوٹ اور فریب، اور کوئی چیز۔ یہ پاکستان آپ نے جو بنا دیا ہے، اس میں اگر وہ لوگ محفوظ نہیں جن کے لیے آپ نے مشکلات کھڑی کی، جن کے لیے ایسے قوانین بنائے، تو آپ کی نسل بھی آپ پہ محفوظ نہیں، وہاں آپ کے بچے بھی محفوظ نہیں، آپ کی بچیاں بھی محفوظ نہیں۔ اگر 800,000 لوگ آج جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے جو کراچی سے 40 لوگوں کو چھوڑا تو اس جج کے خلاف ہو گئے، اس نے بھی پھر دوبارہ کوئی کارروائی نہیں کی، نہ کسی اور عدالت نے کی۔ تو جو کچھ آپ نے بویا تھا آج آپ کاٹ رہے ہیں۔ یہ سزائے موت 5 لوگوں کی نہیں ہے، ابھی آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ اس رگڑے میں آئے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے آئے۔ مذہب کی توہین وہ کرے نہ کرے، آپ نے کسی بڑے کی توہین کر دی، طاقتور کی کر دی، پھر بھی آپ کا کام ہو گیا۔ یہ پاکستان کا جو آپ سوچ رہے ہیں تصور قائد اعظم نے دیکھا تھا، میرا خیال اس سے دور دور کا تعلق ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے 50 سال، 50 سال سے پہلے کوئی مذہب کی توہین نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ قوانین بھی موجود نہیں تھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے میں بڑی پروفٹ کا تجارت کا یہ بزنس ہے، اتنا بڑا اچھا ہے۔ 50 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ سب آپس میں ملتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، کرائم کم تھے ان میں، وہ کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ وہ عقل کے اندر کوئی بھی قوم ہوتی ہے، یہ یورپین ہے، ان کو پتہ لگ جائے کہ ہمیں یہاں سے نقصان ہوا ہے، یہ انگلینڈ علیحدہ ہوا ہے یورپ سے، ان کو اس چیز کا احساس ہے، وہ اس پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح واپس چلے جائیں، ہمارے سے یہ غلطی ہو۔ آپ نے دیکھا ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی علیحدہ تھے، پھر روس کے ساتھ جو بھی معاہدے ہوئے پھر وہ جرمنی واپس آ گئی۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے واپس نہیں آنا، ہم نے جو غلطی کی اس پہ غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی کرتے جانا۔ آج آپ نے جو پاکستان بنا دیا وہ ایک جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ وہاں پہ محفوظ نہیں، کوئی آپ کے جرنیلوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں، کوئی مذہب کے ہاتھوں محفوظ نہیں، کوئی پولیس کے ہاتھوں محفوظ نہیں، کوئی کسی نہ کسی کے قابو میں آیا ہوا ہے، اور ذلت اور رسوائی پورے ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ آپ باہر چلے جائیں، آپ ملک میں رہیں، آپ کے ملک کے ساتھ کسی کو دلچسپی نہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فقیر ہے، کسی کو دلچسپی نہیں۔ وہاں دلچسپی امریکہ کو بھی ہوگی یا دوسرے ممالک کو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ یورپین وفد پاکستان گیا، انڈیا میں جاتے ہیں، یہ کبھی دیکھا پاکستانی امریکن کے ساتھ ملا ہوا پچھلے دنوں میں انڈیا کے جاتے؟ اللہ وہاں بھی مذہبی پرابلم چل رہی ہے، مگر وہاں پہ قوانین موجود نہیں۔ کل جو پروگرام میں کیا تھا کہ جو انسانی حقوق وہاں پہ پاکستان میں ان پہ آواز اٹھی جا رہی تھی کہ جناب یہاں پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں، کسی احمدی کو کوئی پرابلم نہیں، کرسچن کو پرابلم نہیں، فلاں کو پرابلم۔ تو یہاں پہ ایک چیز کل کامرس میں لکھی کہ کیا یورپین کو آپ بتا رہے ہیں یا یورپین ممالک کو مانے ہیں؟ بات تو درست ہے، ان کو بھی نظر آ رہا کہ آپ کی کرتوتیں کیا ہے، صبح سے شام تک آپ لوگ کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا کیا کرتی۔ اگر ٹرمپ جب آیا ہے تو نون لیگ والوں نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کرنی شروع کر دی تھی، وہ اردو میں تھی نا، اتنا کیوں خوف تھا؟ ان کو پتا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ ترجمہ کر کے اسے پیش کی جاتی۔ تو پاکستان میں
آئے دن آپ اس طرح کی آپ باتیں سنیں گے, ہمارے پاس اور کچھ نہیں, عجیب و غریب کہانیاں سنیں گے. میں اس لیے پروگرام کرتا ہوں کہ کاش وہی پاکستان ہوتا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان, جس میں سب لوگ مل کر چل رہے تھے. سر ظفر اللہ خان جیسے وزیر خارجہ تھے, آج کی اپنے وزیر خارجہ کی حالت دیکھ. اس کے بعد جتنے وزیر خارجہ ہیں ایک کا بھی نام بتا دے جس کا کوئی کارنامہ ہو, اور وہ دور واپس لے کے آ نہیں سکتے آپ لوگ. غور کیجئے میری باتوں پہ. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین. کافی پاکستانی جو ہے انہیں واپس بھیجا گیا ہے. امریکہ کے متعلق بھی آپ کو کچھ انفارمیشن دیں گے. لیکن سب سے پہلے ایک کامنٹ سے, آج صبح میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ 5 ایسے لوگوں کو موت کی سزا سنائی گئی ہے جن پر کہا گیا کہ مذہب کی توہین کا الزام ہے. ایک صاحب نے کامنٹس میں لکھا کہ آپ کو شاید بڑی خوشی ہو رہی. ان صاحب کے لیے میرا صرف یہ جواب ہے کہ جتنا میں محنت کر کے آپ کے لیے یہ چیزیں لے کے آتا ہوں, کوئی چینل نہیں ہے جو اس طرح سب کچھ سامنے لے کے آتا ہے. ہمیں کسی کی خوشی نہیں, ہمیں تو کسی بھی ناحق کے اوپر کوئی ذرا سا بھی ظلم ہو تو ہمیں خوشی نہیں. ہم اسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اپنی سوچ کو بدلیں, اپنے آپ کو بدلیں, اور رسپیکٹ کے ساتھ اگر کوئی کامنٹس کریں تو بہتر ہے, ورنہ بہت شکریہ, آئندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے امریکہ 19 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی. پاکستانیوں کی 19 کمپنیاں جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہ جناب اب بالکل امریکہ میں کام نہیں کریں گی, اور ان کے لیے ظاہر ہے پھر بزنس جو ہے امریکہ جیسے ملک میں جس طرح بزنس وسیع ہے, اور پابندی لگ جائے تو کمپنیوں کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. سمجھیں کہ اس طرح کی کمپنیاں جس طرح امریکہ جنہیں بلیک لسٹ کر دے وہ پھر چلتی نہیں ہے, بینک اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں, اور بھی ممالک والے جو ہیں وہ پھر اس پر نظر ثانی کرتے ہیں. اور سمجھیں کہ یہ امریکہ کی طرف سے جو قدم اٹھایا گیا یہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ دوسرا قدم ہے. پہلا یہ تھا کہ پاکستانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. 8000 پاکستانیوں کے نام آئے ہوئے ہیں سامنے, اور سب کو کہا گیا کہ جناب ان سب کو واپس بھیجا جائے. ان کو سنگل ڈالے ہوئے ہیں اور وہ بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, پھر پاکستان تک, اسلام آباد تک جہاز جو ہے ان کو چھوڑ کے آتے ہیں. ہمارے حالات یہ ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کے کہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کے لیے بھی اس وقت ایک درخواست جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے, اور آپ کو میرا خیال ہے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. وہ خبر بھی ہم آپ کو جلدی بریک کر دیں گے. اور وہ پابندی سمجھے کہ کوئی 100% لگی ہوئی ہے, صرف اعلان باقی ہے. اس میں کتنے لوگ آئیں گے, صرف جرنیل آئیں گے یا دوسرے جو بھی چور دوسرے لوگ ہیں ان کے بھی نام آئیں گے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کوئی لمبی لسٹ ہے جو سامنے آنے والی. آپ تھوڑا سا چلتے ہیں دبئی سے, ابو ظبی سے 180 پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا. رپورٹ جی کوئی خوشی سے نہیں ہوگی. ان کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا, اور یہ جیلوں میں مختلف کرائم میں بھی ملوث تھے. ان میں 8 خواتین بھی شامل ہیں, اور یہ پلین اسپیشل یہاں سے گیا ہے اسلام آباد. وہاں کی FIA نے ان کو وصول کیا. اب ان کا بزنس اور رمضان کا وہ اچھا گزر جائے گا, عید وغیرہ لگے گی, ان کی بھی FIA کی ان کی بھی بہاریں موجیں شروع ہوگی, کیونکہ یہ پہلی قسط گئی 180 کی. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 100 کے قریب لوگ جو اور بھی ہیں وہ بھی جانے والے ہیں ان قریب, شاید کل یا پرسوں 2-4 دنوں میں وہ بھی آپ تک جناب یہ نیوز پہنچ جائے گی. ہمارے پاکستانی کسی ملک میں بھی جاتے ہیں, میں کئی دفعہ پروگراموں میں کہتا ہوں, ایک تو ہم بڑی مشکل سے وہاں پہ پہنچتے ہیں, پھر اگر وہاں پہ پہنچ ہی جاتے ہیں تو پھر کرائم جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. یہاں پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پولیس ان کو پکڑتی ہے, پکڑ کے یہ جیل میں, اور جیل سے پھر وہ اس کو جناب واپس بھیج دیتے ہیں. ایک پاکستانی کو انگلینڈ میں 12 سال جیل ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے. یہ جناب 2 لڑکیاں, ان کو اس نے کوئی چھیڑا چھوڑا, کوئی پنگا شنگا لیا. ان میں سے ایک لڑکی نے وارننگ بھی دی کہ آپ باز آ جاؤ, مگر اس نے کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی. اس نے سمجھا کہ میں شاید فیصل آباد میں بیٹھا ہوا ہوں یا پاکستان میں ہوں, اور یہاں پہ پھر یہ اسٹوڈنٹ تھا, یہ بھی نہیں کہ یہاں کا نیشنل تھا, اسٹوڈنٹ تھا.
اور وہاں سے بھوکے پیاسے یہ لوگ آ جاتے ہیں، یہاں آ کے گوری چمڑی دیکھتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ 12 سال اب جیل کاٹے گا. جی ہاں. اور اس کے بعد پاکستان، پھر وہاں FIA کے حوالے کیا جائے گا. تو یہاں پہ جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. میں کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں، جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ یہاں پہ آپ جناب آرام سے رہیں، اپنے دماغ کو دل کو کنٹرول میں رکھیں. آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ پاکستان ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہاں پہ ہر ایک پولیس والے کی نظر ہے آپ کے اوپر. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس طرح نظر ہے کہ پچھلے دنوں ایک اور کیس میرے سامنے آیا. ایک منی کیب تھا، اوبر شاید، وہ ایک پارک کے باہر گاڑی پارک کی اس نے. اب پارک کرنے کے بعد گاڑی، وہاں پہ کوئی بچے کھیل رہے تھے تو وہ ان کی ویڈیو بنانے لگا. اب یہاں پہ یہ چیزیں منع ہے ویڈیو بنانی، اور کوئی کمپلین کر دے تو مسئلہ بن جاتا ہے. پھر یہ ہوا کہ وہ جناب بچوں کے ماں باپ نے دیکھ لیا، انہوں نے گاڑی کی چابی نکال لی اور پوچھا کہ ویڈیو کو بنائی ہے، ویڈیو دکھاؤ. خیر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی، سوری وغیرہ کیا، معافی شافی مانگی، اور پھر انہوں نے شاید وہ چابی شابی دے دی. اب تو نکلا ہے کام کے لیے، یہ بھی پاکستانی تھا، اور تو کس کام میں پڑ گیا؟ بندہ پوچھے. تو بھائی تو محنت مزدوری کے لیے نکلا ہوا ہے، تو اپنی محنت کر، تو کیوں ان لوگوں کے بچوں کی تصویریں یا ویڈیو بنا رہا ہے؟ یہ حالات ہمارے ہیں. اچھا جی، ایک اور بھی خبر آج کے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. 1600 پاؤنڈ جرمانہ ہوا. کس چیز کا ہوا ہے یہ سن لیں آپ بھی. ہوا یہ کہ یہ جو آپ کے پیکٹ آتے ہیں جس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے امیزون ہے یا ای بے شیبے سے، وہ جو ڈبہ تھا جیسے ہی آپ باہر پھینکتے ہیں تو مختلف ڈبے بنے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ سڑک پہ پھینک دیا گیا، اور پھر اس پہ اس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا لڑکی کا. اور یہ جناب پھر کونسل کے ہاتھ آیا. کونسل نے اس کو 1600 پاؤنڈ کا جرمانے کا ٹیکہ ٹھوکا. اب وہ اپیل کرے یا نہ کرے وہ بعد میں دیکھی جائے گی، مگر معاف نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہمیں بھی 300 پاؤنڈ پڑ گیا تھا، اور ان کے پاس پکے ثبوت ہوتے ہیں. ایک میرے جاننے والے انہیں 2 دفعہ 150 پڑا. اور یہ غلطی نہیں کرنی کبھی بھی، یہ ایڈریس والے آپ کے پیکٹ آئیں ان کو کینچی کے ذریعے، جی ہاں، اپنے ایڈریس کو ختم کرے اور پھر جو اس کی جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ پھینکیں. سڑک پہ نہ پھینکے کہ جاتے آتے پھینک دیں اور کسی کے ہاتھ آ جائے، وہ آپ کے ایڈریس کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے. ناظرین، ان ممالک میں جب 1600 پاؤنڈ آئے گا جرمانہ تو دوبارہ ظاہر ہے پھر بندہ کرے گا احتیاط. پاکستان کیونکہ گندگی کا ڈھیر کیوں بنا ہوا ہے، یہی وجہ ہے. وہ مثال ہمارے ملک میں آ کے ختم ہوتی ہے. اب جناب جرمنی کے تھوڑی سی آپ کو بتا دیں کہ پارلیمنٹ جو جرمنی کی نئی گورنمنٹ ہے وہ وجود میں آنے والی ہے. اس کے بعد جو جرمنی کے جو بھی فیصلے ہوں گے نئی گورنمنٹ کرے گی. اس میں ایسے فیصلے ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام کی طرف توجہ دی جائے گی، اور لوگوں کو کام پہ بھیجا جائے گا کہ آپ نے ہر صورت کام کرنا، کوئی بھی کام مل جائے. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے ہم نے کام نہیں کرنا. ویسے یہ ہم بتا دیتے ہوتے ہیں ہر پروگرام میں، لیکن پھر بھی آپ کو میں نے بتا دیا. یہ کامرس بھی کسی نے پوچھے ہوئے ہیں، وہ جیسے ہی ہمیں ان کے کامرس کے متعلق انفارمیشن ملے گی وہ جواب دیں گے. جرمنی سے وہ وہاں پہ ورک ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، تو انتظار کیجئے، کل یا پرسوں کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. ناظرین، یہاں یورپ میں اس وقت لوگوں کی پکڑ دکڑ بھی جاری ہے، اور بڑی سختی کر دی گئی ہے، لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. انگلینڈ میں آپ کو دوبارہ آج بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ چھاپے پڑتے ہیں، لوگوں کو امیگریشن والے پکڑ کے واپس بھیجنے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں، اور ابھی بھی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی یہی حالات ہے، یورپ میں بھی یہی حالات ہے، دبئی میں بھی یہی حالات ہے، سعودی عرب میں بھی اسی طرح کے واقعات کی اطلاع ہے. مانگنے والے پکڑے گئے ہیں وہاں پہ بھی، اور ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں کہ وہ اسپیشل مانگنے کی غرض سے وہاں پہ گئے ہوئے تھے. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.